آپ دیکھ رہے ہیں جسم وی لاگ اور میں ہوں ادریس سلمان۔ آج کا وی لاگ کا پھر جو حسب دستور موضوع ہے وہ پاکستان کی سیاست ہے، جس میں روز کوئی ایک نیا ٹوسٹ آ جاتا ہے کہ بندہ اس پہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور کہانی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیونکہ معاملہ 27 مارچ تک چلا گیا ہے، تو آج ہے 19 مارچ، بروز ہفتہ، اور اب اس میں کہانی میں بڑی نئے ٹرن اور نئے ٹوسٹ آ چکے ہیں۔ اب بات تو صرف یہ نہیں رہی کہ جی اب تو عمران خان کے استعفے کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر عمران خان استعفیٰ دے دیں تو عمران خان کی حکومت بچ سکتی ہے۔ تو یعنی پہلے اس میں لگتا تھا کہ دو فریق ہیں، یعنی ایک طرف حکومت ہے پی ٹی آئی پلس اس کے اتحادی ہیں، اور دوسری طرف تھی اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم اور جس میں مائنس تھی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی۔ تو اب پہلے لگتا تھا میچ یہ ہے کہ جو الائز ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ، کاف ہے، اور ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے، اور باپ پارٹی ہے، تو پہلے تو معاملہ تھا کہ یہ کیا سائڈ لیتے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور فریق بھی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، بلکہ کئی لمحوں والی بات ہے، اس میں نئے نئے ٹرن آ رہے ہیں، نئے نئے انکشافات آ رہے ہیں۔ تو 27 تک بہرحال کیا ہو، تو اس سارے منظرنامے کے حوالے سے تو مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے، میں اس کہانی کے ذریعے آپ کو اس ساری سچویشن سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہانی ایک کہانی کہہ دیں، ایک ناول تھا جو کہ انڈیا کے حوالے سے تھا، اور کافی سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔ اس ناول میں ایک جو مین کردار تھا وہ ایک مہارانی تھی، جو کسی سابقہ ریاست کی مہارانی تھی، کیونکہ ہندوستان میں کافی ساری ریاستیں تھیں۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ راجستھان کی ریاست تھی، مطلب جے پور میں وہ مہارانی رہتی تھی، ان کا بڑا عالی شان محل تھا۔ مہارانی کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ مہارانی کے پاس کوئی، کیونکہ انڈیا میں جو کرنسی کی جو یونٹ میں بڑا یونٹ استعمال کرتا ہے وہ کروڑ ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ کہانی انڈین ہے، تو اس لیے مہارانی کی جو دولت تھی وہ کوئی کئی ہزار کروڑ پر مشتمل تھی۔ تو مہارانی کی جائیداد کے اوپر مہارانی کے جو وارثین تھے، جس میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں سب نگاہ رکھتی تھی۔ مہارانی کا ایک بیٹا تھا، جو بیٹا تو خیر اس کے کئی تھے، لیکن ایک بیٹا جو فوت ہو چکا تھا، تو اگرچہ اس کی مطلب بیوی بھی تھی اور اس کا بیٹا بھی تھا، لیکن مہارانی کو کسی ذریعے سے پتہ لگا کہ اس کے جو بیٹا جو کہ فوت ہو چکا تھا، کہ اس نے انگلینڈ میں کسی خاتون سے مراسم تھے یا خفیہ شادی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ تھا۔ تو مہارانی کو اس بچے سے بہرحال بڑی بچہ تھا کہ کیا تھا وہ، بلکہ وہ جوان ہو چکا تھا، تو مہارانی کو جب سے یہ علم ہوا کہ اس کے بیٹے کی ایک اور اولاد بھی ہے، تو اس کے اندر وہ جو محبت تھی وہ جاگی، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس پوتے کو بھی وہ اپنی وراثت میں شامل کرے۔ لیکن اب مصیبت یہ تھی کیونکہ وہ اولاد جو تھی وہ کوئی دنیا کے سامنے ڈکلیئرڈ نہیں تھی، تو مہارانی نے کچھ چینل کے ذریعے اس نوجوان کو کچھ دینے کی آفر کی، تو اس نوجوان نے اس کو سریعاً انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں مطلب جو باپ مجھے نام نہیں دے سکا تو میں اس کی مطلب دولت کیوں لوں۔ تو اب مہارانی مطلب کئی طریقوں سے سوچ رہی تھی کہ اس بچے تک وہ کچھ اپنی پراپرٹی میں سے اس کو کچھ حصہ دے، لیکن صورتحال بن نہیں رہی تھی۔ اچھا، وہ نوجوان جو تھا وہ کار ریسنگ کا شوقین تھا، اور جو جس طرح کی ہوتی ہے نا ریسنگ کار ہوتی ہے، فارمولا 1 ٹائپ ہوتی ہے، اس طرح کی ریسنگ کار کا وہ چیمپئن تھا۔ تو مہارانی نے اپنے مشیروں کے ساتھ مل کر ایک پلان ڈیزائن کیا۔ انگلش مطلب یورپ کے کسی ملک میں، مجھے ملک کا نام بہرحال ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہاں کوئی ریس ہو رہی تھی، وہاں وہ نوجوان جو ہے وہ اس ریس میں حصہ لے رہا تھا۔ اچھا، مہارانی کا دوسرا بیٹا تھا
اسے بھی کار ریسنگ کا بڑا شوق تھا، اور وہ بھی اسی چیمپئن شپ میں حصہ لے رہا تھا۔ اب مہرانی کے لیے مطلب اس چیمپئن شپ میں دو اس کے خاندان کے لوگ حصہ لے رہے تھے۔ مہرانی نے پلان یہ بنایا کہ وہ بچہ جو ہے پیسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مہرانی اس کی ہر الوسع امداد کرنا چاہتی تھی۔ تو مہرانی نے مطلب یہ پلان یہ بنایا کہ اگر وہ بچہ چیمپئن شپ جیت جائے تو اس کو اس طرح اچھی خاصی رقم مل جائے گی۔ تو مہرانی نے اپنے مشیران کے ذریعے اس بچے کو مطلب کی جو ٹریننگ وغیرہ یا جو چیزیں تھیں اس کی بات کسی ان نون سورس کے ذریعے سے اس کی دوست بنا کے اس کے ساتھ اٹیچ کیے کہ جو اس کو اس ریس کے حوالے سے جو مطلب تیاریاں تھیں یا جو لوازمات درکار تھے اس کے لیے اس میں انہوں نے مدد کی۔ جب ریس کی ابتدا ہوئی تو ظاہر ریس کوئی ایک راؤنڈ پہ نہیں ہوتی، اس میں کئی راؤنڈ ہوتے ہیں۔ تو پہلے راؤنڈ میں وہ جو نوجوان تھا وہ دوسرے نمبر پہ آیا، پہلے نمبر پہ نہیں آیا۔ پہلے نمبر پہ جو آیا وہ مہرانی کا سگا بیٹا تھا۔ اب جس دن فائنل ریس ہوئی تو ریس کے دوران جو تھا مطلب کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ کچھ جو ریس میں ڈرائیور تھے ان کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، اور اس کے نتیجے میں جو مہرانی کی کا پوتا تھا وہ بہرحال مینج ہوا اس طرح کہ وہ ریس میں پہلے نمبر پہ آ گیا، اور مہرانی کا جو سگا بیٹا تھا وہ کوئی 5ویں 6 نمبر پہ آیا۔ تو وہ نوجوان ریس جیت گیا اور اس کو خطیر جو رقم تھی انعام مل گئی۔ اب وہ ریس تو جیت گیا، لیکن اس سٹوری کا جو ہڈن پہلو یہ تھا کہ وہ ریس اس کو جتوائی گئی تھی۔ اس ریس میں تقریباً سارے ڈرائیورز کو مہرانی نے سوائے اپنے بیٹے کے سب کو انگیج کر دیا گیا تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ رانی کے جو سگا بیٹا ہے اس کو ٹریپ کرنا تھا، اور رانی کا جو پوتا تھا، جو مہارانی کا پوتا تھا، وہ اس کو ریس میں حد الوسع طور پر نمبر 1 آنا تھا۔ تو اس ریس کے مطلب ملٹیپل پلان تھے کہ اگر ایک پلان فلاپ ہوتا تو دوسرا پلان ایگزیکیوٹ ہو جاتا۔ تو مجھے اس سارے سناریوں میں نا یہ کہانی کچھ ملتی جلتی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ اس میں ڈیسائیڈ کریں کہ اس سناریو میں مہرانی کون ہے، مہرانی کا بیٹا کون ہے جس کو آپ ویلن سمجھ لیں، اور مہرانی کا پوتا جس کو آپ ہیرو سمجھ لیں کون ہے، اور پوتے کو جتوانے کے لیے کیا کیا پلان بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کو کچھ اس پہ آپ غور و خوض کریں، میں بھی کرتا ہوں، اور انتظار کرتے ہیں 27 مارچ کا کہ حتمی نتیجہ کیا آتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویڈیو، خوش رہے، باقی السلام علیکم۔